الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ جل شانہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 دینار تھے، آپ نے ایک دن کو صدقہ کیا، ایک رات کو صدقہ کیا، ایک چھپ کے صدقہ کیا، ایک اعلانیہ صدقہ کیا، چاروں کے چاروں صدقہ کر دیا۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں بھیجی رات کے اندھیرے میں اصحاب صفہ کے پاس تاکہ پتہ نہ چلے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے دن کے وقت ان پہ خرچ کیا، ان کی دعوت کی۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو دن کو، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی، چھپ چھپ کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ان کا اجر اللہ کے ہاں موجود ہے، ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور بدلے کے طور پہ جب ساری دنیا پریشان ہوگی تو قیامت کے دن نہ کسی کا ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو غم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے سود کی مذمت پہ یہ آیات نازل کی ہے کہ مال کمانے اور بڑھائی کے لیے مال زیادہ ہو جائے اس لیے تو سود لیا جاتا ہے، تو سود کی حرمت پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے۔ تو اللہ نے یہ چند آیات سود کی مذمت میں نازل فرمائی۔ اس وقت عرب کے لوگ کہتے ہیں مال بیچ کے اس سے منافع لو یا پیسے دے کے اس پہ منافع لو، لینا تو منافع ہے، پھر سود اور منافع کے اندر فرق کیا رہا؟ تو اس پہ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے دیوانہ بنا دیا۔ یہاں سے شیطان سے مراد جن ہے، شیطان اور کافر جن ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نسل ہے۔ تو جیسے جن پڑھتے ہیں نا بندے کو، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، ہائے ہائے، جیسے مرغی کی صورت ہوتی ہے، کبھی دیکھا ہوگا جن والے کو وہ کیسے حرکتیں کرتا ہے، ایسے قبروں سے دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ منافع اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کاروبار ہی ہے۔ یہ اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسے ہی ہے جیسے سود لینا ہے، تو سود کا ہمارا منافع بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں مال بیچ لو منافع آ گیا، اور پیسے دے کے اس سے لے لو پھر بھی منافع آ گیا۔ تو سود کی بہت ساری صورتیں ہیں، ساری کی ساری صورتیں ہی حرام ہیں۔ اس وقت جو رائج تھی، مال بیچا، اس کے لیے دن مقرر ہو گیا، فلاں دن پیسے دوں گا، اب یہ لینے کے لیے گیا، اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں، 1 مہینہ بڑھا دو، کہتے 2000 بڑھا دیں گے، جو آپ نے پیسے لینے ہیں اس پہ 2000 3000 5000 زیادہ کر دیے، آپ نے لیٹ کیوں دیے؟ اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے،
یہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، چیز لیتے ہیں، اس کے وقت مقرر ہوا ہے، فلاں وقت پہ ہم دیں گے، جب اس وقت پہ نہ ہو سکے تو اس کے اوپر جرمانہ لگاتے ہیں. یہ بینکوں میں یہی گاڑیوں جو دیتے ہیں اس کے اوپر جرمانہ نہیں لگاتے، یہ وہی ہے. اور یہ قسطوں پہ جتنا سامان دیا جا رہا ہے، اگر قسط شارٹ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم جرمانہ لگاتے ہیں، یہ وہی ہے جو اس وقت کے کافر کیا کرتے تھے. تو اس پہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، سوداگری کو، بیچنا خریدنا اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس پہ سود لینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. دارقطنی کے اندر ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ 1 درہم سود کا کھانا 36 زنا کے سے زیادہ برا ہے اس کا جرم. 36 مرتبہ بندہ زنا کرے اس سے بھی زیادہ گناہ 1 روپیہ، 1000، 1 لاکھ نہیں، 1 روپیہ کھا لیا اس کا زیادہ گناہ ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سود کھانا اس سے 70 گناہ پھیلتے ہیں، 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. سود کا کھانا 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان گناہوں میں سے جو سود کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، ان گناہوں میں سے جو سب سے کم گناہ ہے وہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اب فرماؤ، حدیث کے اندر آتا ہے سب سے کم گناہ سود کے 1 روپے کھانے پہ اتنا گناہ ہے. کوئی ہے جو ایسا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے؟ تو یہ کم سے کم ہے. اس سے اوپر جو 70 اور ہیں ان کا کتنا اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو جیسے بندہ سود میں پڑتا ہے، اس کو نظر آتا ہے مال بانٹ رہا ہے، تو اللہ کا کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ اس مال کو بڑھانے کے چکروں میں لگتا ہے، اور موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سارا کا سارا ضائع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. ابو داؤد شریف اور ترمذی میں بھی ہے. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اور سود کے اوپر گواہ بننے والا، سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہ لعنتی لوگ ہیں. تو سود جو ہے دیکھنے کے اندر بڑی اچھی چیز محسوس ہوتی ہے، مال آنا. حقیقتاً دنیا بھی گئی مصیبت ہے، اور آخرت کے اندر بھی آپ نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جبریل علیہ السلام نے کچھ سیریں کر ایک جگہ پہ پہنچے. کچھ آدمی ہیں ان کے بڑے بڑے پورے کمرے جتنے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور نظر آ رہے ہیں، کبھی سانپ اندر جاتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، منافع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سود خور تھے. اور ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں رستہ تھا فرعونیوں کا، جہنم کے اندر ہر روز جہنم ان پہ پیش کی جاتی ہے، وہ جہنم پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں رستے پہ بیٹھے، مٹکے جتنے بڑے بڑے پیٹ، اور ان سے سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، سانپ اور بچھو بھرے ہوئے. تو وہ جو جہنمی وہاں سے فرعونی نکلتے تو یہ رستہ چھوڑنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر وہاں گر جاتے، اور وہ سارے کے سارے ان کے اوپر سے گزرتے، ان کو روکتے ہوئے جہنم کے اندر جاتے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اس سود کی نحوست کی وجہ سے ایک تو پیٹ کے اندر سانپ بھر دی اللہ نے، دوسرا جو فرعونی سارے کے سارے ان کو روکتے ہوئے جا رہے ہیں، اوپر سے مصیبت در مصیبت ہے. اور وہاں پہ پھر دعا کریں گے یا اللہ قیامت نہ لے کے آنا. قیامت میں تو اللہ فرما رہے ان کو اور زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور زیادہ ان پہ عذاب بڑھایا جائے گا. تو یا اللہ اتنا
تو دنیا میں بندہ تھوڑا کھا لے، مشکل میں ہو تو مشکل میں زندگی گزار لے، اللہ پہ تکیہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے سود سے توبہ بھی کروائے اور سود سے توبہ بھی کرے۔ ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، کہتے ہیں سود ختم کر دو، بندوں کو کہتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سودی کاروبار نہ کرو، اور خود سب کو ترغیب دیتے ہیں بینکوں میں پیسے جمع کراؤ، وہاں سے لو۔ ابھی جو اسکیم شروع کی ہے اپنا گھر بناؤ، تو اس کے اوپر 1 روپیہ بھی سود لیں گے حرام ہے۔ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم لے رہے ہیں، تھوڑا لیں یا زیادہ لیں؟ جہنم کے سانپ ہے، آگ ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو بندہ سڑک پہ بیٹھ کے گزارا کر لے، بغیر گھر کے گزارا کر لے، دنیا میں گزارا ہو جائے گا، آخرت کے اندر اگر مصیبت میں پھنس گئے تو پھر گزارا نہیں ہے، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔